توجہ سے بات سننے کی عادت اس وقت پڑتی ہے جب آپ سوچ کر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بے بسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خرابی کا علم تو ہے مگر اسے درست نہیں کر سکتے۔ جو نصیحت آپ دوسروں کو کر رہے ہیں پہلے خود اس پر عمل کریں۔ سدا خوش رہنا چاہتے ہیں تو سب کے ساتھ بے لوث بھلائی کریں۔ جن کی اولاد نظر جھکا کر چلتی ہے ان کے والدین نظر اٹھا کر چلتے ہیں۔ برداشت کرنا کردار کی بلندی کی علامت ہے۔ سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں۔ اچھا بننے میں پہل آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کمال کرتے ہیں۔ بغیر محنت کے اچھا وقت گزارنا محض اتفاق ہے۔ وہ لمحہ قیمتی ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطی سے سیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لین دین کے معاملات میں ہر بات کو پہلے سے واضح کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ نیند بہت قیمتی چیز ہے اس لیے تو اسے سونا کہتے ہیں۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیں۔ میں نے کچھ غریب لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کسی کی زندگی میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم لوگ اتنے دیندار ہیں کہ چوری کے مرغے کو بھی تکبیر پڑھ کر حلال کرتے ہیں۔ پہلے سونا آسان تھا، لائٹ بند ہوتے ہی نیند آ جاتی تھی، لیکن اب جب بھی ہم سونے کے لیے اندھیرا کرتے ہیں سوچ کی موم بتیاں صبح تک جل رہی ہوتی ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ انسانوں میں محبت اور حسد کرنے والوں کی پہچان یہی ہے کہ محبت کرنے والے آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور حسد کرنے والے آپ کی خامیاں بیان کرتے ملیں گے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ پیسے سے حاصل کی جانے والی تعلیم کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتا ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے چاہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں تو ان 5 کاموں سے بچیں جو رشتوں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1،
अपने आप को बदगुमानी से बचाएं और दूसरों के खिलाफ अपने जहन में मनफी ख्यालात मत आने दें। हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। नंबर 2, दूसरों के ऐबों की तलाश में मत रहा करें, क्योंकि जब आप पर दूसरों के ऐब ज़ाहिर होते हैं तो आपका दिल खुद ब खुद दूसरों से बुरा हो जाता है। नंबर 3, दूसरों को स्पेस दें और हर वक्त सीसीटीवी कैमरे की तरह नज़र मत रखा करें। इस तरह सामने वाले शख्स का दिल तंग पड़ता है और उसको लगता है कि आप उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4, दूसरों के पास नेमत देखकर या कोई कामयाबी देखकर उनसे हसद मत करें, क्योंकि ये आदत दिलों में दूरी पैदा करने का सबब बनती है। नंबर 5, ज़्यादा लंबे अरसे तक नाराज़गी को मत रखा करें, क्योंकि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों को खोखला कर देती है। किसी बेकदरे शख्स से की जाने वाली मुखलिस मोहब्बत आपको सारी ज़िंदगी के लिए ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए काफ़ी होती है। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है, गले लगाकर जो कहते हैं हमेशा खुश रहो। जब कोई आपको नज़रअंदाज करता है लेकिन फिर भी आपका साथ देता है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे तकलीफ़ दी है। अगर आप सोचते सोचते सो जाते हैं तो दौराने नींद भी आपका दिमाग एक्टिव रहता है और सुबह आप जब जागते हैं तो थकावट महसूस करते हैं। लिहाजा सोने से पहले अपने दिमाग को सोचों से आज़ाद करके सोएं। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। आप जितना ज़्यादा किसी शख्स के बारे में बात करते हैं उतना ही आपको उससे प्यार होने का इम्कान होता है। जब बेचैनी होती है तो मर्द अपने चेहरे को छूते हैं, जबकि ख़वातीन अपने कपड़ों, गर्दन, बाजों, बालों और ज़ेवरात को छूती हैं। कीमत कोई भी हो, इंसान अगर बिक जाए तो 1 टक्के का भी नहीं रहता। गुफ्तगू के लिए मुंह इंसान अपना खोलता है, मगर तरबियत उसके बड़ों की बोलती है। शायद इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, आदतें नस्लों का पता देती हैं। किसी को मोहब्बत और इज्जत इतनी मत दो कि वो तुम्हारी इज्जत करना भूल जाए। जिंदगी और उस्ताद बहुत कुछ सिखाते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है।